الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات محمد. ایک مرتبہ پھر درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اس سے بھی بہتر اگر درود بھیج سکتے ہیں تو بسم اللہ. عزیزان گرامی، قدر پروردگار عالم کے احسانات میں سے یہ ایک احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں فرش حسینی عطا فرمایا ہے. دستہ عباس علمدار کی جانب سے سالانہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اس دستے کے تمام اراکین، تمام نوجوانوں اور تمام وہ مومنین کے جن کا اس عزاداری میں تعاون شامل حال رہا ہے، پروردگار عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اس ادارے مسجد و امام بارگاہ کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے انشاءاللہ. ایام عزا جاری و ساری ہیں اور آج کا دن جو گزرا ہے یہ 25 صفر المظفر کا دن تھا اور بڑی تیزی سے ایام عزا اپنے اختتامی مراحل کی طرف جاری و ساری ہیں اور آپ عزادار ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ یہ سلسلہ عزا 2 مہینے 8 دن تک جاری و ساری رہتا ہے. اس مسجد امام بارگاہ کا یہ تخصص ہے الحمدللہ کہ اس میں پہلی محرم سے 7 ربیع الاول تک مسلسل بعد نماز مغربین مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں اور انہی عزاداری کے شیڈول میں یہ سالانہ عزاداری بھی ہر سال شامل ہوتی ہے.
یقیناً فرش عزا بچھانا یہ سیرت اہل بیت ہے. اہتمام کرنا، انتظام کرنا فرش عزا کے بچھانے کا یہ خود سیرت اہل بیت ہے. اور پھر اس میں شرکت کرنا، جیسا کہ آپ مومنین یہاں جو بھی بہرحال شریک ہوئے ہیں قابل تحسین و قابل داد ہیں. آپ اور وہ تمام حضرات کے جو شریک مجلس ہیں، پروردگار عالم کا ان پر خصوصی لطف و کرم یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی دعا کے مستحق قرار پا رہے ہیں. اہل بیت ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. بالخصوص یہ مجلس عزا اور اس طرح کی ہر مجلس کا ایک ٹائٹل ہے جس کا نام ہوتا ہے مجلس حسین. تو بالخصوص جو شکریہ ادا کرنے والی ذات ہے وہ سید الشہداء کی ذات ہے. ہم پر یہ خدا کا کرم ہے، ہم پر خدا کا یہ احسان ہے، ہم پر خدا کا یہ لطف ہے، عنایات ہیں. انسان بہت ہیں لیکن ہر کسی کو یہ شرف نہیں ہے، ہر کوئی اس فضیلت کے ساتھ متمسک نہیں ہے کہ وہ خاندان محمد و آل محمد کے ساتھ جڑا رہے. سب کو شرف نہیں ہے. شاید کوئی دور دور تک اس بارے میں علم ہی نہ رکھتا ہو. یہ میں اور آپ، یہ خدا کا ہم پر کرم ہے، اس کا خصوصی لطف اور عنایات ہیں. ان جملوں پر توجہ فرمائیے گا کہ اس نے ہمیں ایسے ہی گھر میں پیدا کیا ہے، ہماری آنکھ ہی ایسے گھر میں کھلی ہے کہ جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں. ہم نے علی علی، حسین حسین بچپن سے کرنا سیکھا ہے. ہماری ولادت ہی اس گھر میں ہوتی ہے. یہ خدا کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے خلق ایسے گھر میں کیا ہے. ہماری آنکھ اس گھر میں کھولی ہے کہ جس گھر کی چھت پر علم حضرت عباس سربلند ہے. یہ کرم ہے اس کا. یہ نعمتیں کسی کو حاصل نہیں ہیں. تو جب نعمتیں ہیں تو پھر قرآن میں ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے جو پروردگار عالم نے وضع فرمایا ہے کہ شکر کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. کیا ہوگا اس سے؟ جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. تو کیسے اضافہ ہوگا اس نعمت میں اس طرح اضافہ ہوگا کہ دن بدن پروردگار عالم اس محبت میں اضافہ کرے گا، اس عقیدت میں اضافہ کرے گا. جب تک زندگی رہے گی مسلسل اہل بیت کے ساتھ متمسک رکھے گا. اس لیے کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایمان سے ہونا کمال نہیں ہے، زندگی کی آخری سانس تک ایمان کے ساتھ رہنا کمال ہے. یہ مومن بن گئے. بہت ساری تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا لیکن آہستہ آہستہ ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ شیطان کی کاوشیں اور کوششیں رنگ لے آئی اور ایمان کفر میں بدل گیا. تو اہم یہ ہے کہ اب ایمان سے ہیں، زندگی بھر ایمان سے رہیں، اور زندگی بھر ایمان سے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا مسلسل شکر ادا کرتے رہیں. جب مسلسل تشکر ہوگا، مسلسل شکر ادا کریں گے تو اس امید کے ساتھ اس فرش عزا پر ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار زندگی کی آخری سانس تک ہمارے قلوب کو، ہماری ارواح کو محمد و آل محمد کی محبت سے منور فرما. برائے خوشنودی محمد و آل محمد درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. اب گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں لیکن یہ گفتگو مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر جو بڑے ہیں وہ آگے آ جائیں اور یہ بچے پیچھے چلے جائیں، کیونکہ یہ مجلس مجھے لگ رہا ہے ظاہری طور پر ان ٹڈیوں اور بچوں کے حوالے ہو رہی ہے. تو ذرا بچوں کو پیچھے کر دیں، بڑے ذرا آگے آ جائیں، بجائے اس کے کہ وہ بیچارے منتظمین پریشان رہے، ڈنڈا لے کے گھومتے رہے، بچوں کو
سنبھالتے رہیں. بچے آپ پیچھے بیٹھ جائیں. اب مجلس اعزاز سنیے, باہر جانے کا نہیں کہہ رہا, پیچھے بیٹھ کر مجلس اعزاز سنیے. بزرگان سامنے بیٹھیں تاکہ مجلس اعزاز کا ماحول بن سکے. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم اجمعین. آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ کے ضمن میں گفتگو پیش کرنا مقصود ہے, اور میں نے سرنامہ کلام کے طور پر جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات ہیں. اور الحمدللہ آپ مجالس اعزا سننے والے ہیں, بخوبی واقف ہیں کہ ان آیات شریفہ کا اگر میں نے مجلس اعزا کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تو اس سے مقصود کیا ہے, اس سے مطلب کیا ہے. لیکن انشاءاللہ آیت کا نتیجہ آخر میں عرض کروں گا. جس حدیث مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, علم حدیث میں یہ حدیث مبارکہ حدیث مفاخرت کے نام سے جانی جاتی ہے. اور مفاخرت کا مطلب ہے دو افراد کا ایک دوسرے پر فخر کرنا. اس حدیث کا نام ہے حدیث مفاخرت. یہ حدیث دو ہستیوں سے, دو ازواج مقدسہ سے متعلق ہے کہ جو دونوں ہستیاں ایک دوسرے پر فخر کرتی ہیں. آئیے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیے محمد وعلى محمد. اللہ اور جو ہے آپ حضرات کی یہ شب بیداری کا آغاز ہے, ابھی مجلس اعزا آغاز ہے. ابھی تو ماتم داری ہوگی انشاءاللہ, تو مجلس اعزا کو انشاءاللہ بالغور مطالعہ سماعت فرمائیے گا. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا لما عرج بی الی السماء. رسول فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کے لیے آسمانوں پر لے جایا گیا. معراج تو واضح ہے, اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ کے اور میرے نبی کا کمال ہے. اللہ نے کسی کو یہ شرف نہیں بخشا سوائے محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی. اللہم صلی علی محمد. لما عرج بی الی السماء, جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور معراج کرائی گئی. رأیت, تو میں نے دیکھا, علی باب الجنت مکتوبہ, میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت کو لکھا ہوا دیکھا. جنت کے دروازے پر کچھ لکھا ہوا دیکھا. کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہم صل علی محمد. علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین سبطا نبی اللہ وفاطمۃ الزہراء صفوۃ اللہ وہی سیدۃ نساء العالمین. رسول فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے جنت کے دروازے پر اس عبارت کو دیکھا. یہ عبارت لکھی ہوئی تھی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, ذات ختمی مرتبہ اللہ کے رسول ہیں, علی اللہ کے ولی ہیں, اور حسن اور حسین نبی کے نواسے ہیں, اور فاطمہ زہرا اللہ کی چنی ہوئی بندی, یعنی وہ بیوی ہے کہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہے. ضرور بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی
पंजतन पाक की सिफात, यानी गौर फरमाइए कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है अलीयुन वलीयुल्लाह वल हसन वल हुसैन सिबता नबीयल्लाह सिबता रसूलिल्लाह, नवासे हैं, व फातिमा ज़हरा सफ़वतुल्लाह, अल्लाह की मुंतखब करदा मखलूक है फातिमा ज़हरा, हिया सय्यदतु निसाइल आलमीन, ये तमाम ख़वातीन की सरदार है। उसके बाद इब्ने अब्बास कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह जालिसन व इंदहु अली इब्न अबी तालिब, रसूल बैठे हुए ये बात हमें बता रहे थे और उनके साथ अली इब्न अबी तालिब भी बैठे हुए थे। इस दखल हुसैन इब्न अली, इतने में अचानक उस हुजरे के अंदर इमाम हुसैन इब्न अली दाखिल हो गए, उस हुजरे के अंदर, जिस हुजरे के अंदर बैठे हुए थे। तो अखज़हुन नबी, रसूल ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया, वक़ब्बला बैन ऐनैहि व शफ़क़ैहि, रसूल ने अपनी गोद में लेने के बाद इमाम हुसैन इब्न अली की पेशानी का बोसा लिया और शफ़तैन, दोनों होंठों का बोसा लिया। वकान लिल हुसैन सित्तु सिनीन, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 6 बरस की है, 6 बरस के इमाम। ये हदीस के मुकद्दमात तवज्जो रखिएगा, सुन रहे, समाज फरमा रहे, 6 बरस के। अच्छा, इस अंदाज में जो रसूल ने इमाम हुसैन इब्न अली को गले से लगाया तो मौला अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु वलदी अल हुसैन, या रसूल अल्लाह क्या आप मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करते हैं? फरमाया व कैफ़ ला उहिब्बुहु हुवा उज़्वुम मिन आज़ाई, रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मैं हुसैन इब्न अली से मोहब्बत कैसे न करूं कि वो तो मेरे जिस्म के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। हुसैन इब्न अली मेरे जिस्म के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तवज्जो है आप कैसे देखे, गौर फरमाएगा हदीस। तो मौला अली ने एक और सवाल किया, काला अली इब्न अबी तालिब, रसूल इस्लाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आप हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? तवज्जो रखिएगा, आप हुसैन को ज़्यादा चाहते हैं या मुझसे? अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही मुकद्दमतन अर्ज़ किया कि तफाखुर है, एक दूसरे पर फख्र करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे की मंजिल कम हो रही है, ऐसा नहीं है। या रसूल अल्लाह आप मुझे ज़्यादा चाहते हैं या हुसैन को ज़्यादा चाहते हैं, आप किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? ये सवाल किसने किया? मौला अली ने। अच्छा, इससे पहले कि रसूल जवाब देते, इमाम हुसैन जो 6 बरस के, इमाम ने जवाब दिया, या अबती, है मेरे बाबा, मन काना आला शरफन काना अहब्बा इलन नबी व अक़रबु इलैहि मंज़िलतन। कहने लगे, है मेरे बाबा, ये तो बहुत आसान है, जिसका मकाम और मर्तबा जो शरफ के लिहाज से बुलंद है, आला है, जिसका शरफ बुलंद है, वो रसूल से करीब हो जाएगा, वो रसूल से ज्यादा करीब है। अकरब इलैहि, वो रसूल से ज्यादा करीब हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही जुमला इमाम हुसैन ने कहा कि जो शरफ में आला है, तो भाई कोई मौला अली कम थोड़ी है। अगरचे जुमला इमाम हुसैन कह रहे हैं, लेकिन मौला अली का भी तो कोई मकाम है, और फरमाइएगा, मन काना आला शरफन, जो शरफ में बड़ा है वही महबूब है, वही करीब है। तो मौला अली ने तवज्जो की इमाम हुसैन की तरफ और सवाल किया, अतुफाखिरुनी, ऐ मेरे बेटे हुसैन, क्या तू मुझ पर मुफाखरत कर रहा है, यानी फख्र में मुकाबला कर रहा है मुझसे? अतुफाखिरुनी,
کیا تو مجھ پر فخر کر رہا ہے؟ تو امام 6 برس کے امام حسین کہا نعم یا ابتا، ہاں میرے بابا، میں مفاخرت کر رہا ہوں. یعنی آپ اپنا فخر کر رہے ہیں تو میں اپنا فخر کر رہا ہوں. ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو بالکل میں تیار ہوں. اتفاخرونی، یہ تفاخرونی کو سمجھانے کے لیے، یعنی باری باری تم اپنی فضیلت بیان کرو تو ہم اپنی فضیلت بیان کریں. اور فرما رہے اتفاخرونی، کیا تو مجھ پر فخر کر رہا ہے؟ اے میرے بیٹے حسین، کیا تو تفاخرونی، فخر کر رہا ہے، مفاخرت کر رہا ہے مجھ سے؟ کہا نعم یا ابتا، ہاں میرے بابا، انشاءاللہ اگر آپ تیار ہیں تو میں بھی تیار ہوں، مفاخرت کے لیے تیار ہوں. تو میرے مولا علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، درود بھیجیے مولا علی کی ذات گرامی پر، اللہم. اب یہاں سے جو میرے مولا علی نے اپنی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا ہے، فضیلتیں ایک کے بعد ایک، اور جس ترتیب سے یہ حدیث مبارکہ ہے میں اس ترتیب سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا. جملے وہی ہیں، ترتیب صرف آگے پیچھے. ترتیب کیا ہے؟ ترتیب تاریخی، یعنی مولا کی جو زندگانی ہے، تاریخ، اس کے اعتبار سے. اور اس میں بھی ظاہر ہے کچھ اہم نکات ہیں جو پیش ہو سکیں گے. اب جو ہے آپ حضرات کے اگر جا کر سنیں گے تو مولا علی کی فضیلتوں کی بات ہے. درود بھیجیے محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد. کہا نعم یا ابتا ان شئت، میرے بابا اگر آپ تیار ہیں تو میں تیار ہوں. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا حسین، اے میرے بیٹے حسین، انا امیر المؤمنین. میرے مولا نے اپنی اس صفت کے ذریعے سے آغاز کیا ہے، اپنی اس فضیلت کے ذریعے سے آغاز کیا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. انا امیر المؤمنین، اے میرے بیٹے حسین، میں مومنوں کا امیر ہوں، مومنوں کا سربراہ ہوں، مومنوں کا لیڈر ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لفظ بعد میں بولا جاتا ہو، کسی کے لیے بولا جاتا ہو، لیکن مکتب تشیع میں لفظ امیر المومنین سوائے مولا علی کے کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ضرور بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جائز ہی نہیں ہے. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ ائمہ معصومین، چھٹے امام کی خدمت میں شخص پیش ہوا، کہنے لگا یا امیر المومنین السلام علیکم. میرے مولا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، مجھے اس نام سے مت پکارو، امیر المومنین کا لقب فقط میرے جد مولا علی کے لیے ہے، بس اور کسی کے لیے نہیں ہے. امیر المومنین فقط وہ ہے. کہا انا امیر المومنین والناصر رسول اللہ ووزیر المصطفیٰ. فرمایا اے میرے بیٹے حسین، میں رسول کا مددگار ہوں، میں رسول کا وزیر ہوں. ناصر اور وزیر، یہ تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ ہے. دعوت ذوالعشیرہ، جب رسول نے سب سے کہا کہ اسلام قبول کیجیے تو سناٹا تھا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس سناٹے کو توڑا ہے میرے مولا علی نے، اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ انا ناصر کا، اے رسول کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے، علی ابن ابی طالب آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. انا ناصر کا یا رسول اللہ. تو اس کے بعد فوراً رسول نے کہا تھا کہ جو بھی میری نصرت کا مجھ سے وعدہ کرے گا میں اس کی وزارت کا اعلان کروں گا کہ وہ میرا وزیر ہوگا. تو مولا علی نے اس صفت کا تذکرہ کیا، انا ناصر رسول اللہ، انا وزیر المصطفیٰ. اس کے بعد ارشاد فرمایا، انا الذی نمت علی فراش النبی ووقیتہ بنفسی من المشرکین. اے میرے بیٹے حسین، میں وہ ہوں. دیکھیے یہ انا الذی کہنا انہی کو جچتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اہل بیت کی شان ہے. انا الذی، میں ہوں وہ کہ جو شب ہجرت رسول کے بستر پر اس لیے سویا تھا کہ رسول کی جان بچ جائے. میں نے مشرکین سے جان رسول کو بچایا. انا الذی، کوئی نہیں ہے. یہ خصوصیت کسی کو نہیں ہے، خصوصیت صرف فقط میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ہے. انا الذی نمت علی فراش النبی
میں ہوں وہ کہ جو فراش نبی پر سویا تاکہ ان کی جان بچے. انا قاتل الکافرین والمنافقین والمشرکین، اے حسین میں ہوں وہ کہ جو کافروں کو بھی قتل کرتا تھا، منافقین کو بھی قتل کرتا تھا، مشرکوں کو بھی قتل کرتا تھا. فی یوم بدر و حنین، یوم بدر اور حنین میں. انا الضارب بالسیفین، میں وہ ہوں کہ جو دو تلواروں کے ذریعے سے لڑا ہوں. میرے مولا علی کی شان ہے، میں دو تلواروں کے ذریعے سے لڑا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمایا انا قاتل انا الضارب، میں ہوں قتل کرنے والا، میں ہوں مارنے والا. کس کو؟ عمر بن عبد و مرحب و فرسان خیبر. فرمایا میں ہی وہ ہوں کہ جس نے جنگ احزاب میں عمر بن عبد کو قتل کیا، جنگ خیبر میں مرحب کو قتل کیا ہے، اور خیبر میں گھوڑے سواروں کو قتل کیا ہے. ایک ایک کر کے میرے مولا نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی صفات کو بیان کیا، جنگوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انا فاتح مکہ، میں ہوں جس نے شہر مکہ کو فتح کیا ہے، شہر مکہ کو میں نے فتح کیا ہے. اور میں ہوں وہ کہ جو رسول کے کندھوں پر سوار ہوا ہوں، میں ہوں وہ علی کہ جو رسول کے کندھوں پر سوار ہوا ہوں. انا الضارب انا الہادم، میں ہوں توڑنے والا، میں ہوں گرانے والا. الہبل العالی، جو کعبے کے اوپر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، میں ہوں ان بتوں کو توڑنے والا. کسی کو یہ شرف نہیں ہے، یہ شرف مجھے حاصل ہے. فضیلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انا الذی قال سبحانہ وتعالی، میں وہ ہوں جس کی شان میں اللہ نے یہ آیہ شریفہ نازل فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے دین سے راضی ہو گیا ہوں. فرمایا وہ میری ولایت کا اعلان تھا کہ جس پر یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا انا الذی قال سبحانہ وتعالی، میں ہوں وہ ذات کہ جس کی شان میں اللہ نے ارشاد فرمایا لتسألن یومئذ عن النعیم. سورہ تکاثر کے اندر یہ آیت ہے. میں ہوں وہ جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن کی منظر کشی ہے کہ انہیں روکو، ان سے سوال کرنا ہے. کل قیامت کے دن خدا ضرور و ضرور سوال کرے گا. اگر آپ کی توجہ ہو تو اس آیہ شریفہ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لوں، اس لیے کہ آپ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. درود بھیجیے محمد اللہ صلی اللہ. یہ چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے. سفرا اور بڑے بڑے جو ہے وہ عمرا وزرا، کہیں پہ دسترخوان لگا، بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے. امام جعفر صادق کو بھی دعوت دی گئی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. چھٹے امام کو بھی وہاں پر دعوت دی گئی. اچھا امام تشریف لائے تو بڑا بہترین دسترخوان سجا ہوا ہے، مختلف نوع کھانے رکھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. جو افراد آئے ہوئے تھے ان میں ایک شخص وہ تھا کہ جو یوں سمجھیے کہ بانی فقہ ہے، ایک بہت بڑا نام ہے مسلمانوں کے درمیان، اس کے نام سے فقہ چلتی ہے. فقہ وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ رہا تھا. جب کھانا تناول کر لیا تو کھانا کھانے کے بعد اس نے اس آیہ شریفہ کی تلاوت کی. یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی، جو میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا یہ میری شان میں ہے. کون سی آیت؟ سورہ تکاثر کی آیت. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر 30 پارے میں. پھر ان سے ضرور بضرور نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ شخص امام جعفر صادق کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس نے اس آیت کی تلاوت کی. امام نے کہا تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ آیت تو نے کیوں تلاوت کی ہے؟
کہا یا ابن رسول اللہ، میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کیونکہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا رکھا تھا، یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، تو ظاہر ہے کھانا کھایا ہے تو شکر بھی ادا کرنا ہے، اور یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل اللہ سوال بھی کرے گا۔ یہ اس شخص نے کہا۔ فوراً سے امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ یہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ضرور و ضرور پوچھے گا؟ یہ امام نے سوال، تجھے کس نے بتایا کہ خدا ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا؟ خدا ہرگز ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ خدا پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، اعلیٰ ہے اس سے کہ وہ ان کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوال کرے۔ امام نے بہترین استدلال فرمایا، خدا کی ذات بہت بڑی ہے کہ کھانا دے کر پھر سوال کرے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بھوک جو ہمیں لگتی ہے کیا ہماری اپنی طرف سے ہے؟ نہیں، ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، خدا نے ہماری طبیعت کے اندر فیڈ کر دی ہے، بھوک لگتی ہے۔ اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ کہ رزق پروردگار عالم دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ رزق ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، بچوں کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف توجہ کریں۔ رزق جو ہے وہ میں دیتا ہوں۔ اچھا، بھوک بھی اس نے دی ہے، رزق بھی اس نے دیا ہے۔ اچھا، بھوک دی، پھر کھانا دیا، اور پھر کل قیامت کے دن آ کر کہے گے چلو کھانے کا حساب دو۔ اگر کھانے کا حساب لینے کے لیے پروردگار عالم بیٹھ جائے تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں کہ پروردگار پہلے تو بھوک نہ دیتا، بغیر بھوک کے تو کھانا دیتا، پھر حساب لیتا تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ بھوک بھی دی، پھر کھانا بھی دیا، اب حساب لے رہا ہے۔ یہ ہے اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوال کرے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ خدا اس آیت شریفہ سے ان نعمتوں کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے؟ پریشان ہو گیا، ظاہر مجمع تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ بھول گیا کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں وہی حقیقی وارث قرآن ہے۔ قرآن کا حقیقی علم تو اس کے پاس ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ رہا تھا، لہذا اس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ امام نے اسے ٹوک کر کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوال کرے۔ بھوک بھی اسی نے دی ہے، غذا بھی اس نے دی ہے۔ تو خاموشی سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، پھر قرآن کی اس آیت میں نعیم سے مراد کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا اس آیت شریفہ میں نعمت سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت مراد ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ ایک اور مرتبہ درود ہدیہ کر دیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ولایت جد، ہمارے جد کی ولایت مراد ہے اس سے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو مولانا نے ارشاد فرمایا انا الذی قال سبحانہ وتعالی فی، میں وہ ذات ہوں، میں ہوں وہ جس کی شان میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا میرے بیٹے حسین انا نعمت اللہ، میں ہوں وہ اللہ کی نعمت، نزل اللہ علی الخلق اجمعین، جس نعمت کو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات پر نازل فرمایا ہے۔ مولا صرف ہمارے نہیں ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق ہیں۔ ہر وہ شے جو مخلوق پروردگار ہے مولا علی اس کے امام ہیں۔ کہا میں ہوں وہ نعمت جو اللہ نے اپنی مخلوقات پر نازل فرمائی ہے۔ یہ فضیلت سنیے میرے مولا علی کی، ایک کے بعد ایک فضیلت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انا الذی قالہ سبحانہ تعالی، میں ہوں وہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ یہ قرآن کی مشہور آیت ہے اور مسلمانوں کے درمیان تو بہت زیادہ مشہور ہے، خاص طور پر وہ مسلمان کے جو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں۔
تو وہ اپنے پمفلیٹ پر اسی آیت کو لکھتے ہیں کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. توجہ آپ حضرات کی میرے ساتھ ہے، ترجمہ بتا رہا ہوں جوانوں اور بچوں کے لیے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ واریت مت پھیلاؤ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ میری شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی وہ مضبوط رسی میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں ہوں وہ رسی، اللہ کی وہ مضبوط رسی میں ہوں. اور قسم بخدا واقعی ایسا ہی ہے. آپ کے اور میرے رسول کا یہ جملہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ آپ حضرات کے رہے، بہت اہم جملہ ہے. فرمایا لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. دیکھیے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک جنت ایک جہنم ہے. ایک جنت ایک جہنم ہے، اور انسان دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے. اب رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، اگر تمام انسان علی ابن ابی طالب کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جہنم خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دشمن علی ہیں. کیونکہ ایک جگہ پر جملہ ہے، معراج کی ہی حدیثوں کے اندر جملہ ہے وَعَلَىٰ نَاكِرِهِمْ وَعَلَىٰ غَازِبِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. دو جملے، ناکر باغز، ان کا انکار کرنے والے جو کافر ہیں، ان سے بغض رکھنے والے جو منافق ہیں. حدیث معراج کا جملہ ہے کہ ان کے منکر اور ان سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. جو علی کے منکر ہیں، جو علی کے مبغض ہیں. تو فرمایا کہ اگر پوری انسانیت علی کی محبت میں جمع ہو جاتی تو پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. گفتگو ذہن میں ہے حدیث مفاخرت. ابھی تو مولا علی کی فضیلت ہے اور میں آپ کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ پیش کر رہا ہوں اور بہت سارے جملوں کو میں نے چھوڑا ہے. اندازہ ہے آپ کی مجلس ہے لیکن شبیداری بھی ہے، اسی لیے میں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ہمیں ساری رات جاگنا ہے نا، عزاداری کرنی ہے. تو مولا علی طاقت عطا فرمائیں گے. تو مولا علی کے نام کا ذرا ذکر ہو جائے تو پھر وہ قوت اور وہ طاقت مل جائے جس کے ذریعے سے شب بیداری ہے. فرمایا میں ہوں انا الذی، میں ہوں. اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ پر ہے، فرمایا انا قسیم النار والجنہ. فرمایا اے میرے بیٹے حسین، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں. جنت اور جہنم کی تقسیم میرے ہاتھ میں ہے. عربی بات کو چھوڑتے ہوئے چند جملے تیزی سے ان حضرات کے لیے کہ جو شیعان اہل بیت ہیں. اور فرمایا میرے مولا نے کہ اے میرے بیٹے حسین، میرے جو شیعہ ہیں وہ جنت میں میرے قریب ہوں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا. یدخلون، وہ اس عالم میں داخل ہوں گے بغیر حساب، ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے. شیعہ، میرے مولا علی نے جملہ ارشاد فرمایا شیعتی، میرے شیعہ یدخلون الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ وہ ہیں کہ عند الموت لا یخافون ولا یحزنون، جب ان کی موت آتی ہے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے. موت کے وقت یہ خائف نہیں رہتے. تو اگر آپ دیکھیں سیرت امیر المومنین میں
جو مولا علی کے خاص چاہنے والے ہیں، انہوں نے تو موت کو قبول کیا ہے علی ابن ابی طالب کی محبت میں. کہا میثم تمہیں میری محبت میں سولی دی جائے گی. تو جو راوی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میثم نے میرے گھر کے برابر میں گھر لیا، کرائے پر گھر لیا مجھ سے، اور پھر وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس کو پانی دے رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ تم کیوں اس درخت کو پانی دے رہے ہو؟ کہا کیونکہ میرے مولا علی نے مجھ سے کہا تھا کہ اے میثم تجھے میری محبت میں سولی دی جائے گی. مولا نے اس درخت کی نشاندہی کی ہے، میں اسے پانی دے رہا ہوں تاکہ جلدی بڑا ہو جائے اور مجھے علی کے عشق میں موت آ جائے. یہ عشق علی. لا یخافون ولا یحزنون. میرے شیعہ موت سے نہیں ڈرتے، انہیں موت کا کوئی خوف نہیں. اور ایک کہہ کر ایک مرتبہ سکت، امیر المومنین خاموش ہو گئے، میرے مولا علی خاموش ہو گئے. تو رسول اسلام، حدیث ذہن میں رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ امام حسین بھی آئے، مولا علی بھی بیٹھے، رسول بھی. مولا علی نے اپنی فضیلتیں بیان کی، سکت، خاموش ہو گئے. اور فوراً سے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسمعت یا ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے حسین کیا تو نے اپنے بابا کی فضیلتیں سنی؟ جو تیرے بابا نے فضیلتیں بیان کی کیا وہ تو نے سنی؟ تو امام حسین نے ارشاد فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے سنی. تو رسول نے ارشاد فرمایا فَهِيَ عَشْرُ عَشِيرٍ مَا شَعَرَ مَا قَالَهُ أَبُوكَ مِنْ فَضَائِلِكَ. فرمایا اے میرے بیٹے حسین سن، تیرے بابا نے جو اپنی فضیلتیں بیان کی ہیں یہ اس کی ہزاروں 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 فضیلتوں میں سے چند قطرے ہیں جو اس نے بیان کیے ہیں. کچھ فرق نہیں. مولا علی کی فضیلتوں کا بیان ہی نہیں ہوا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، رسول اسلام کا جملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اے علی میں نے تیری فضیلتیں ابھی بیان ہی نہیں کی ہیں، میں نے تیرے فضائل ابھی بیان ہی نہیں کیے ہیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بارے میں بھی امت کا وہی کانسیپٹ بن جائے، وہ عقیدہ بن جائے کہ جو حضرت عیسیٰ کی امت کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بن گیا تھا. اس ڈر سے کیا کیا؟ فضیلتیں بیان نہیں کی. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے ان کی قوم کا نظریہ؟ بیٹے ہیں اللہ کے، یا اللہ ہیں. کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرے بارے میں بھی عقیدہ نہ بنا لیں. ہم آئے رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کریں یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے حدیث بیان نہیں کی، نصیری پیدا ہو گئے. یہ الگ بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نصیری کافر ہے، وہ مولا علی کو خدا سمجھتا ہے، کافر ہے. مولا علی کی جتنی بھی فضیلت ہوں جو فضیلت، لیکن مولا علی مقام و مرتبے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے. پہلا مرتبہ ذات احدیت پروردگار عالم کا ہے، پہلا مرتبہ. اور اگر خدا کی ذات کے بعد فضیلتوں کا ذکر شروع ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ ہستی ہے. اور رسول اسلام کے بعد مکتب تشیع کے نزدیک جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ مولا علی کی کچھ فضیلتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. کسی شاعر نے بڑے بہترین دو جملے کہے ہیں کہ مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب. وہ بندہ خدا سے خطاب کر رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا. علی جس کا بندہ ہے تو وہ خدا کیا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اللهم صل على
عجل فرج. بار دیگر درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو مقام و مرتبہ ذہن میں رکھیے گا. مولا علی اپنی ذات میں کمال ہے، لیکن ارشاد فرمایا انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے خدمت گزاروں میں سے ایک خدمت گزار ہوں. اپنی شان یہ بتائی کہ میں نبی کا خدمت گزار بندہ ہوں، خود فرمایا. تو مولا علی کے لیے یہ جو نصیحت کا عقیدہ ہے، ہمارے شعراء حضرات فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط ہے، شرک ہے. اور سب سے زیادہ توحید جس مکتب میں بہترین طور پر بیان کی جاتی ہے وہ اہل بیت کا مکتب ہے، مکتب تشیع ہے. نہج البلاغہ کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ خدا کی وحدانیت کیا ہے. اور اگر مکتب توحید کے ہی ماننے والے شرک کی باتیں کریں تو عجیب لگے گا، چاہے وہ اشعار کی صورت میں کیوں نہ ہو. پروموٹ نہیں کر سکتے. کافر ہے جو اس عقیدے پر نہیں ہے، وہ کافر ہے. جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم کی ذات، اس کے بعد رسول، اس کا بعد مقام و مرتبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا. کہنے کا سمیت یا ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے تو نے کیا علی کی فضیلتوں کو سنا؟ کہا ہاں میں نے سنا. کہا یہ کچھ نہیں ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں. اب اے میرے بیٹے حسین تو اپنی فضیلتوں کو بیان کر، اب تو اپنی فضیلتیں بتا. اذکر انت ولدی فضائلک، اے میرے بیٹے اب تو اپنے فضائل بتا. دیکھیے غور فرمائیے گا، اس سے پہلے امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من کان اعلی شرفا، جس کا شرف بڑا ہوگا وہ نبی کا محبوب ہوگا. یہاں بالکل ویسی ہی گفتگو امام حسین نے سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کیا امام حسین نے کہ اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان فضیلتوں سے نوازا ہے، تو نے ہمیں یہ فضیلتیں عطا کی اور اپنی تمام مخلوقات پر ہمیں بہترین مخلوق قرار دیا ہے، تیرا شکر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اما ما ذکرت یا ابتی، اے میرے بابا جو فضیلتیں آپ نے اپنی گنوائی ہیں، انت فیہ صادق امین، اے میرے بابا آپ اس میں سچے ہیں، آپ اس میں امین ہیں، آپ نے جو بیان کیا بالکل سچ ہے. لیکن غور فرمائیے میرے مولا حسین کا جملہ، اب یہاں سے مفاخرت کا دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں. لیکن ارشاد فرمایا انا حسین بن علی ابن ابی طالب. آغاز ہی اس میں گرامی سے کیا. کہا بابا میں نے آپ کی فضیلتیں سنی، آپ سچے ہیں، لیکن اب سنیے کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. اپنا تعارف کروایا نام سے، میں حسین، یعنی نام کے ذریعے سے تعارف کروایا ہے. آغاز کیا نام کے ذریعے سے. مولا نے اپنی صفتیں بتائی تھیں، مولا حسین نے اپنا نام بتایا ہے. کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب. اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ امی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، اور اللہم صلی علی محمد. اور اے میرے بابا میری ماں فاطمہ زہرا ہیں کہ جو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. دیکھیں تعارف سنیے گا، میں حسین ہوں، میری ماں ہے. اس کے بعد کہا وجدی محمد المصطفیٰ، میرا جد میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے. کون ہے وہ؟ افضل بنی آدم سیدو بنی آدم اجمعین، تمام اولاد آدم کا سید بھی ہے، سردار بھی ہے. شرف ہوتا ہے، یہ میرا جد ہے. اس کے بعد ایک سوالیہ انداز میں مولا علی سے گفتگو فرمائی ہے. کہا اے میرے بابا امی افضل من امک عند الناس و عند اللہ. اے میرے بابا آپ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن میری ماں آپ کی ماں سے افضل ہے. میری ماں فاطمہ زہرا آپ کی ماں سے افضل ہے. میرا جد
میرا نانا آپ کے نانا سے افضل ہے. یہ کمال خصوصیات ہے. اس کے بعد کہا اچھا اس کے بعد آخر میں اعتراف کیا ہے. وہ اعتراف کیوں ہے اس کا؟ حدیث مولا نے اپنی فضیلتیں بیائیں اور امام حسین نے ان دو فضیلتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ابتا، اے میرے بابا، انت افضل منی عند اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے عجیب کیفیت بیان کی. کہا چھوٹے ہیں نا 6 سال کے، امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور مولا علی کی طرف چلتے چلتے یہ جملہ ارشاد فرمایا. کہا بابا، اللہ کی نگاہ میں آپ مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول کی حدیث ہے. سب امام ہیں، سب برابر ہیں، لیکن علی ان سے اس لیے افضل ہیں کیونکہ علی ابن ابی طالب تمام اماموں کے والد گرامی ہیں. ابو الائمہ، تمام اماموں کے والد. کہا اے میرے بابا، آپ مجھ سے افضل ہیں. اس کے بعد قریب آئے اور 6 سال کے نا امام علی علیہ السلام کے گلے میں باہیں ڈالی اور میرے مولا نے اسی طرح امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اس کے بعد گلے کا بوسہ لیا، گلے سے لگایا اور پھر دعا کی زادک اللہ شرفا و فخرا و حلما و علما. اے میرے بیٹے، پروردگار تیرے شرف میں اضافہ فرمائے، تیرے علم میں اضافہ فرمائے، تیرے حلم، تیرے صبر میں اضافہ فرمائے اور تیرے اس فخر میں اضافہ فرمائے جو تو مجھ پر کر رہا ہے. واقعاً امام حسین ابن علی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہیں کہ جو آباء و اجداد کے اعتبار سے ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ان کی ماں جیسے کسی کی ماں نہیں ہے، ان کے والد جیسے کسی کے والد نہیں ہے، ان کے نانا جیسے کسی کے نانا نہیں ہے، ان کے بھائی جیسے کسی کے بھائی نہیں ہے، اور کمال یہ ہے کہ ان کی بہن جیسی کسی کی بہن نہیں ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. کیونکہ شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. وہ خود جناب زہرا کی ثانیہ ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے ثانی زہرا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے. عزیزان گرامی، قدر فرش حسین ابن علی پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1400 سال قبل 61 ہجری میں کربلا میں وہ قربانی دی ہے کہ رہتی دنیا تک نام حسین ابن علی باقی رہے گا، جاری رہے گا. اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا کیا ہوا وعدہ ہے. میں اکثر ان جملوں کا تکرار کرتا ہوں. قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. امام حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ کے نام کی خاطر اپنی کل کائنات، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا ہے. مورخین نے لکھا ہے میرے مولا کا آخری جملہ جو امام نے سجدے میں کے عالم میں انجام دیا ہے، جو الفاظ کہے ترخت الخلق طرا لہواک. اے میرے پروردگار، میں نے کائنات کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دی ہے تیرے لیے، سب کچھ قربان کر دیا تاکہ تیرا نام باقی رہے. کبھی کبھار قربانی دے کر دین کو بچایا جاتا ہے. اسی لیے جملہ منسوب ہے میرے مولا امام حسین ابن علی کی ذات گرامی سے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذی، کہ اگر میرے نانا کا دین اس کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہوں. آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میرے نانا کا دین بچ جانا چاہیے. یہ فرش عزا اسی کی یاد میں، یہ سلسلہ غم اسی کی یاد میں. جب شہزادی
جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آئے ایک مرتبہ امام حسین، کہ چھوٹے تھے، کہنے لگے اماں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگے اماں آج نانا کا طریقہ عجیب تھا۔ کہا کیا طریقہ تھا بیٹا؟ کہا میں اور بھیا حسین دونوں بیٹھے ہوئے تھے زانوں پر، بھیا حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے تھے لیکن میرے گلے کا بوسہ لے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نانا میرے گلے کا بوسہ لے رہے تھے۔ یہ امتیاز کیوں رکھا؟ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے شہزادی امام حسین کو اپنے ساتھ لیے ہوئے مسجد نبوی میں داخل اور کہنے لگی بابا حسین روتا ہوا میرے پاس آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نانا نے آج یہ امتیاز کیوں رکھا، یہ فرق کیوں رکھا؟ کہا بیٹی سننا چاہو گی؟ حسن کے ہونٹوں کا بوسہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ زہر سے جگر کے ٹکڑے گٹ گٹ کے تشت میں گریں گے انہی ہونٹوں سے ٹکراتے ہوئے، اور حسین کے گلے کا بوسہ اس لیے لیا ہے کیونکہ یہی وہ گلا ہے کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا خشک ہو جائے گا اور اس پر کند خنجر کی ضربیں چلیں گی۔ اس سلسلے کی عزیز و روایات بہت زیادہ ہیں، ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں تاکہ فرش اعضاء سے اور مسائل سے متصل ہو جائے ہماری گفتگو۔ اجرکم علی اللہ، آپ گریہ کر رہے ہیں تو مسائل کی یہی منزل ہے۔ شہزادی نے گریہ کیا، بہت گریہ کیا، اور ایک مرتبہ متوجہ ہوئی، کہنے لگی بابا جب میرے حسین پر یہ تکلیف آئے گی، جب میرے حسین پر یہ مصیبت آئے گی، کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی، کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا اس کے بھائی حسن موجود ہوں گے؟ کہا نہیں حسن۔ کہا بابا میں؟ کہا نہیں بیٹی تم بھی نہیں رہو گے۔ بابا میرا بیٹا اکیلا ہوگا؟ کہا ہاں اے میری بیٹی تمہارا بیٹا اکیلا ہوگا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، شہزادی نے اتنا گریہ کیا ہے عزیزو، اتنا گریہ کیا شہزادی۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی غش کھا کر زمین پر گری ہے، افاقہ ہوا تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی جب تو رو کر زمین پر بیٹھی تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا، اور جبرائیل یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ جناب زہرا سے کہیے کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یہ میں اور آپ اس کی یاد میں ہیں عزیزو، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں پر گریہ کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ آج پوری کائنات کے اندر نظر گھما کر دیکھ لیجئے، ہر عمر کا انسان مشغول بے عزا ہے، اور حسین ابن علی کا ماتم کر کے جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پرسہ دے رہا ہے۔ اگرچہ اس روایت کے اندر خواتین کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن عزیزو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری مائیں بہنیں بھی یہ عذاب میں بیٹھ کر جناب زہرا کی بارگاہ میں پرسہ دے رہی ہیں، وہ بھی گریہ کر رہی ہوں گی، وہ بھی ماتم کر رہی ہوں گی، اور ان میں بھی ہر عمر کی ہیں کہ جو کوئی جناب زینب کو پرسہ دے رہی ہے، کوئی جناب ام کلثوم کے لیے گریہ کر رہی ہے، کوئی جناب ام رباب کے لیے گریہ کر رہی ہے، کوئی 4 سال کی بچی سکینہ پر ماتم کر رہی ہے۔ ہر انسان مشغول بے عزا ہے عزیز و روایت کہتی ہے کہ جب یہ جملے رسول نے ادا کر لیے نا تو امام حسین کی عمر تو چھوٹی ہے نا، تو امام حسین نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ اے میرے نانا وہ جو امت میرے لیے گریہ کرے گی، وہ جو لوگ میرا ماتم کریں گے، مجھ پر روئیں گے، آپ انہیں کیا عطا کریں گے؟
रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे हुसैन, मैं शाफ़िए महशर हूँ, मैं शाफ़िए महशर हूँ, शफाअत करने वाला हूँ, मैं तुझ पर रोने वालों की शफाअत करूँगा। उसके बाद मेरे मौला हुसैन मुतवज्जे हुए अली इब्न अबी तालिब की तरफ, कहने लगे बाबा आप मुझ पर गिरिया करने वालों को क्या देंगे? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया वही फजीलत जो अभी आप सुन चुके हैं, अना क़सीमुन नार वल जन्ना, मैं जन्नत और जहन्नम को तक़सीम करने वाला हूँ। ऐ मेरे बेटे हुसैन, तुझ पर गिरिया करने वालों को जन्नत में दाखिल करूँगा। अज़ीज़ रिवायत कहती है एक मरतबा मुतवज्जे हुए हैं अपने भाई हसन की तरफ, हसन 1 साल ज्यादा है उम्र में, कहने लगे भैया आप क्या जजा देंगे मुझ पर गिरिया करने वालों को? इमाम हुसैन, इमाम हसन जवाबन इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं मेरे भाई, नाना ने मुझे जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है ना, नाना ने मुझे जन्नत के जवानान का सरदार बनाया है, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक तेरे अज़ादारों को जन्नत में दाखिल न करूं। अब जुमला सुनेंगे अजीजों, रिवायत कहती है कि एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने जनाब ज़हरा से पूछा, अम्मा आप दुआ कर रही हैं ना उन लोगों के लिए कि जो मुझ पर गिरिया करेंगे, लेकिन आप उनको क्या अता करेंगी? रिवायत कहती है शहजादी ने अजीब जुमला कहा है अजीजों। अब यहाँ से शेख सुद्दूक की रिवायत का वो टुकड़ा पहले अर्ज कर दूं कि जिसमें रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन दखलत फिल जन्ना फहिया फातिमा, सबसे पहले अल्लाह जिसे जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देगा वो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। ये जुमला ज़हन में रखिए। उसके बाद आइए शहजादी ने इमाम हुसैन को क्या जवाब दिया, कहने लगी ऐ मेरे बेटे हुसैन, जब मैं जन्नत की तरफ जाऊंगी तो जन्नत आने से पहले अपने आप को नाके से गिरा दूंगी और उसके बाद अपने बाल परेशान करके कहूंगी ऐ परवरदिगार, उस वक्त तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जब तक मैं अपने शियों को, अपने हुसैन के अज़ादारों को जन्नत में दाखिल न करूं। अजरुकुम अलल्लाह अज़ीज़ो, अजरुकुम अलल्लाह। यह है मेरे मौला हुसैन इब्न अली के अज़ादारों की फजीलत, जिसे उलमा ने बयान किया है, जिसे रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया है। बस अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैंने आया शरीफा आपकी खिदमत में जो पेश की थी उसका पस मंजर और इमाम हुसैन इब्न अली की मुसीबत की आखिरी मंजिल अर्ज करूंगा आपकी रहमत तमाम। ये आया शरीफा कब तिलावत की गई है, तवज्जो रखिएगा। ये आया शरीफा कब तिलावत की गई? 2 रिवायत हैं। मेरे मौला हुसैन करबला में जब अकेले रह गए तो इस्तिगासा बुलंद फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीथिन युगीथुना, हल मिन ज़ाबिन यदुबु अन हरम रसूलिल्लाह। अरे है कोई हम गरीबों की मदद करने वाला? कभी अली असगर अपने आप को झूले से गिरा रहे थे, अली असगर की भी कुर्बानी हो गई। कभी सैयद साजिदीन के गले से लग रहे थे, कभी जनाब ज़ैनब से अलविदा कर रहे थे, कभी 4 साल की बच्ची सकीना को अपने सीने पर सुला के खुदा हाफिज कह रहे थे। और एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन मक्तल की तरफ आ रहे थे अजीजों। रिवायत कहती है जुलजना पर बैठने के बाद मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी थे और ये जुमले अदा कर रहे थे कि तुमने मेरे अकबर को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, अब इस भूखे और प्यासे की जंग देखो। और उसके बाद मेरे मौला एक के बाद एक हमला करते जाते थे। बस रिवायत कहती है एक मर्तबा आतिफ गैबी की निदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना अब खुदा की बारगाह में पलट आ, अपने बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में शामिल हो जा। दूसरी रिवायत सुनेंगे अजीजों, रिवायत कहती है कि मेरे मौला जंग तो लड़ रहे थे, इतने में एक बीबी के रोने की आवाज सुनी है। वो बीबी कह रही थी, ऐ मेरे बेटे हुसैन कब तक जंग लड़ेगा, तेरी माँ फातिमा तेरे इंतजार में है। बस एक मर्तबा तलवार को निगाह में रखा है मेरे मौला ने। एक मर्तबा भागी हुई फौजें पलटी हैं। रिवायत कहती है कहीं से तीर चले हैं, कहीं से नेज़े चल रहे थे, कहीं से तवर आ रहे थे, और जिस इंसान के हाथ में कुछ नहीं था अजीजों, वो मेरे मौला हुसैन को पत्थर मार रहा था।
وہ میرے مولا حسین کو پتھر مار رہا تھا. تاریخ کہتی ہے میرے مولا حسین زخمی ہوتے رہے اور زخمی ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ زین سے زمین کربلا کی طرف جھک رہے تھے. ہاں لیکن بہت وقت لگا ہے میرے مولا حسین کو زمین کربلا تک آنے میں. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں ہے؟ ہاں تاریخ نے لکھا حسین ابن علی کے جسم پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ مولا کا جسم مطہر زمین کربلا پر فوراً نہیں آیا ہے, تیروں پر معلق رہا ہے. اور اس کے بعد ایک وہ وقت آ گیا, میں نے مختصر کر دیا عزیزو, آخری روایت کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. میرے مولا حسین وقت آخر سجدے کے اندر گئے ہیں, اور یہ جملہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے نا, حسین ابن علی کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے تھے. ترکت الخلق طرا لہواک, اے میرے پروردگار میں نے پوری کائنات کو ٹھوکر مار دی ہے تیرے لیے, اور اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری سکینہ یتیم ہو جائے, میرے بچے یتیم ہو جائیں, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ملعون شخص خنجر کو لے کے حسین ابن علی کے قریب آتا ہے. میرے مولا کے لیے یہ جملے ہیں نا کہ جو میرے مولا امام علی رضا نے ارشاد فرمائے ہیں, فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشُ, میرے جد حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. کسی نے پوچھا مولا یہ نسبت آپ نے کیوں دی ہے کہ گوسفند کی طرح ذبح کیا جاتا؟ تو میرے 8ویں امام نے رو کر ارشاد فرمایا, کیا تم نے کبھی جانور کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا؟ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو سب راضی ہوتے ہیں کہ بھلے ذبح کر دیا جائے, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے. کربلا میں میرا حسین ذبح ہو رہا تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. 70 قدم کے فاصلے سے بہن یہ منظر دیکھ کے کہہ رہی تھی, ارے کوئی میرے ماں جائے کو بچا لے. بس عزیزو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ وہ ملعون آگے بڑھا اور اس نے جیسے ہی کند خنجر کا پہلا وار کیا, حضرت آدم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا, یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے. حضرت آدم چلے گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ دوسرا وار ہوا, حضرت نوح آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منظر میری آنکھیں تاب نہیں لا سکتی. وار پہ وار ہوتے رہے, ہر نبی جاتا رہا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ رسول خدا کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا علی میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا, مجھے جانے کی اجازت دے دو. ایک مرتبہ قریب تھا کہ وار ہو, میرے مولا علی کھڑے ہوئے, جناب زہرا سے کہنے لگے اے جناب زہرا یہ منظر علی نہیں دیکھ سکتا, مجھے جانے کی اجازت دو. شہزادی جناب زہرا یہ منظر دیکھ رہی تھی. جب آخری وار چلنے لگا میرے مولا حسین کی آواز آئی, اے میری ماں فاطمہ میں اکیلا رہ گیا, مجھے چھوڑ کے مت جانا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہا تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ کا, اور تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کے حق کا, تجھے واسطہ ہے اس پاک فرش عزا کا. دستہ عباس علمدار کی جانب سے سالانہ شب بیداری, عزاداری, ماتمداری کا اہتمام کیا گیا. پروردگار تمام دستہ عباس علمدار کے اراکین, منتظمین, کام کرنے والوں کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انشاءاللہ سلسلہ عزا بھی تھوڑی دیر کے بعد شروع رہے گا اور مختلف انجمنیں آتی رہیں گی اور عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس فرش عزا کے حق کا واسطہ جن جن مومنین کی دعائیں ہمارے ذمہ ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے مومنین کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
چند دعاؤں کی التماس سے بالخصوص عبد المجید ہیں، عبد الحمید ہیں، عمران علی بختاور، علی رضا اور ان کی فیملی کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ جن جن بیماروں کی دعائیں صحت کے لیے التماس کی گئی سب کو شفائے کلی عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ یہ مجلس عزا، یہ پرسہ داری، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ سب کچھ اپنے مولا و آقا حضرت امام زمانہ کی بارگاہ میں بطور پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرما۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ حمد سے پاس بندہ کے تمام اراکین جناب قبلہ علامہ نظر علی مشہدی صاحب کے ممنون مشہور ہے کہ وہ اس مجلس عزا میں شرکت فرما کر عزم عزا کے سالانہ مجلس سے خطاب کیا۔ مولا